اس طرح کے ہوتے ہیں ایسٹرولوجسٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بندہ سچائی پر مبنی ہے یا یہ بندہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے؟ جو آپ کے پاس ایک دفعہ آتا ہے پھر وہ آپ کے پاس دوبارہ آتا ہے، ان ٹچ رہتا ہے اور وہ آگے سے اور پیشنٹ لے کے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح بات کے اوپر جا رہے ہیں۔ اب اسرائیل اور ایران کا ایشو بھی چلا ہے وار والا، چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، نیشنلی انٹرنیشنلی مسئلہ ہے، کیا پریڈکٹ کرتے ہیں آپ نے، کیا دیکھا کہ یہ وار کب تک چلے گی اور اس کا اینڈ کیا ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں، ابھی ایسا کچھ نہیں، یہ جو سال گزرا ہے نا، یہ جو سال جا رہا ہے 2025، یہ مریخ کا سال ہے، مارس کا سال ہے۔ جہاں پہ بھی مسلم لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ نا ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی پتھر پہننا بدعت ہے اور غیر اسلامی ہے۔ پازیٹیولی یوز کر کے، اور اگر ہم اس کو اپنے یوز میں لیتے ہیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانیال رضا اور روڈ ٹو سکسیس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو جس شخصیت سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں وہ روحانی، سائنسی اور فکری علوم کا حسین امتزاج ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد ہمایوں مظہر حسین صاحب۔ ہم ان سے کافی ساری باتیں کریں گے اور میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ یہ جو ہے ماہر جنات ہیں، نجومی ہیں، جیمولوجسٹ ہیں اور ایک شاندار موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ کافی سارے لوگ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ان سے سیکھتے ہیں، ان سے پڑھتے ہیں، ان سے نالج لیتے ہیں، تو ہم نے ان کو مدعو کیا کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیں، تو ہم ان سے بہت ساری اچھی باتیں کرنے والے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ السلام علیکم مظہر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ کیسے گزر رہے ہیں شب و روز آپ کے آج کل میں؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ سر مجھے بتائیں کہ آپ ڈاکٹر ریان بٹ کے نام سے مشہور ہیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ہمایوں مظہر حسین سے ڈاکٹر ریان بٹ کیسے؟ یہ لوگوں کا پیار ہے کہ لوگ مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ نمبر ون آپ کے سوال کا جواب، اور نام میرا ہمایوں مظہر ہی ہے۔ ریان جو میں نے نام رکھا تھا وہ میرے اپنی کچھ کیلکولیشنز وغیرہ کے نام کے حساب سے میں نے اپنا نام رکھا، اور جو کہ اسٹارز کے حساب سے ہوتی ہیں، تو یہ کہ مجھے نا پسند بھی بہت تھا نام، تو شروع سے ہی نا بچپن سے مجھے تھا کہ نا میرا نام یہ ہونا چاہیے، تو نام کی کوئی خاص اس کی ہوئی، مگر اس کی جو انرجیز بہت اچھی ہیں اس کے نام کی، تو ہاں جی، تو یہ وجہ تھی۔ تو آپ کو پسند تھا، آپ نے کہیں سے سنا ہوا تھا، آپ کی ریلیونٹ فیلڈ کے بندے کا نام تھا، یہ ویسے ہی اس نام سے شروع سے لگاؤ تھی یا کسی بندے نے ریکمنڈ؟ نہیں، یہ ویسے ہی جنت کے دروازے کا نام ہے، تو یہ اس وجہ سے بھی اسٹڈی کی ہوئی تھی، اور یہ اس وجہ سے بھی کافی اٹریکٹیو تھا، اور کافی جو ہے نا مجھے یعنی کہ بہت میرے نا دل کے بہت قریب۔ اچھا، آپ کا ابتدائی پس منظر کیسا رہا؟ آپ نے روحانیت کے بارے میں اور نجومی سفر یہ کیسے اور کب شروع کیا؟ یہ شروع کیا نہیں جاتا، یہ اللہ کی طرف سے جب کال آتی ہے تو انسان خود ہی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اپنی ڈائمینشن کی طرف، تو ڈائمینشن ایک ٹائم کے اوپر آ کے انسان کو نا خود ہی موڑ دیتی ہے۔ اب میں نے ایسا کوئی خاص کچھ سوچا نہیں تھا، مگر میرا انٹرسٹ تھا اس فیلڈ کے اندر، سائنس کو جاننے میں، نیچر کو جاننے میں شروع سے ہی تھا انٹرسٹ، موقع کی تلاش میں تھا۔ اچھا، تو موقع جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو میں نے اپنی ڈائمینشنز کو سوئنگ کر دیا وہاں پہ، تو اب الحمدللہ صحیح کے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، آپ کے بچپن میں یا آپ کے گھر میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو اس سے ریلیونٹ ہو، مطلب جنات سے یا روحانی سفر کے، اس چیز نے تو آپ کو اس سائڈ پہ نہیں لے کے آئی؟ مطلب آپ بتا تو رہے ہیں سادہ الفاظ میں کہ اللہ کی طرف سے یہ ہمیں ہوتا ہے، بٹ پھر بھی کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کے تھرو بندہ چینج ہوتا ہے، تو وہ پوائنٹ کیا تھا؟ دیکھیں، وہ پوائنٹ یہی تھا کہ جب بچپن سے جب آپ کا نا انٹریکشن ان چیزوں کے ساتھ جانے انجانے طریقے سے رہتا ہے نا، آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے اندر ایک شوق ایک چیز کو ڈالنا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو جب یہ بچپن سے پھر یہ چیزیں انسان کے ساتھ جب ان کو فیس کر رہا ہوتا ہے انسان، تو اس میں اس کا نا ایک نا انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں کیا ہیں، اور یہ چیزیں کائنات کے اندر کوئی ایسی بھی انرجیز ہیں، ڈائمینشنز ہیں، تو وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ میچور ہوتے ہیں، آپ اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں، تو پھر ایسے ایسے کر کے آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر راستے جو ڈائمینشن ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں عطا کرتا ہے۔ سر، آپ کے اکارڈنگ روحانی شفا جو ہے یا اس کو مطلب اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں کہتا ہوں، کیونکہ آج کل نا کافی ساری جگہوں پہ کافی سارے لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کریں، تو آپ کیا سمجھ روحانی شفا کا اوریجنل مطلب، اوریجنل تعریف کیا ہے، اور یہ عام دواؤں سے یا جیسے ہمارے آج کل کے معاملات ہو رہے ہیں اس سے کس طرح مختلف؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ
बहुत सारे लोग इस चीज को काम कर, बहुत सारे जो डॉक्टर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो भी इलाज कर रहे हैं, यानी कि वो इलाज कर रहे हैं जो है ना फिजिकली इलाज जो चलता है वो हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। और एक इलाज हम कर रहे हैं स्पिरिचुअल इलाज करते हैं, ठीक है, रेमेडीज बताते हैं, मुख्तलिफ रेमेडीज होती हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं जिसके हमारा काम है उनको अपने तरीके से हम अंजाम दे रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो अपने तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तो अगर ये कहना कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर्स के हाथ में किसी के हाथ में शिफा ज्यादा है, किसी के हाथ में कम है, तरीके से जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं ये अपने अपनी अपनी यानी कि कैपेबिलिटी और जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया होता है ये ना उस पर डिफाइन और ना उस पर डिपेंड करते हैं आपके पास क्या चीज है और आपको अल्लाह ताला ने कितना ही नवाजा और आपका कितना इंटरेस्ट था, आपका कितना शौक था और आपने कितना अल्लाह से मांगा है और आपको कितना अल्लाह ने दिया है। अच्छा ये बताएं मुझे, हमें कैसे कंफर्म होगा? अगर डॉक्टर की बात करें तो उनका सर्टिफिकेट लगा होता है, किसी भी क्लिनिक में जाओ तो कहते हैं जी ये सारी डिग्री है BSc MBBS की तरह। और जो इस तरह के होते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा, कैसे कंफर्म होगा कि भाई ये बंदा सच्चाई पर मबनी है या ये बंदा वैसे ही बैठा हुआ है? तो देखिए, अगर आपके पहले सवाल का जवाब, अगर आप डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर्स की भी आजकल फेक डिग्री बन आपके सामने कितने ऐसे वाकयात हुए हैं कि डॉक्टर्स भी उसमें काफी जो है ना मतलब पकड़े गए जो कि जाली डॉक्टर। डिग्री तो आप किसी भी शोबे में किसी भी तरीके से आप फेक बना सकते हो। असल में जो आपके पेशेंट्स होते हैं ना ये इस बात को डिफाइन करते हैं कि आप रियलिटी में क्या है और आपका इलाज कैसा है और आपका तवक्कल कैसा है और आप बीइंग ए ह्यूमन आप किस तरह के हैं, ये आपके पेशेंट्स इस चीज का डिसाइड करते हैं। जो आपके पास एक दफा आता है फिर वो आपके पास दोबारा आता है, ठीक है, और वो फिर आपके साथ गाइडलाइन यानी कि इन टच रहता है और वो आगे से और पेशेंट लेके आता है, तो इसका मतलब है कि आप सही पाथ के ऊपर जा रहे हैं। और इसी तरीके से डॉक्टर का भी यही डिफाइन करता है कि अगर अच्छा डॉक्टर होता है तो उसके पेशेंट्स हो जाते हैं ज्यादा से उसके बढ़ते रहते हैं। ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है, ये आपको डिग्री डिफाइन नहीं करती। डिग्री वाले तो कई ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं जो कि एक नॉर्मल डॉक्टर की जिंदगी गुजार रहे हैं, और बाद ऐसे सर्जन है, बाद ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने कोई डिग्री नहीं ली, मगर एक तो उनका लक है और ऊपर से उनकी नीयत का इसमें डिपेंड होता है सारा ना। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो वो तो जो है ना मशहूर हदीस है, ये तो सुनी हुई होगी आपने भी। तो ये चीज होती है कि काम कोई भी हो, अब आपका काम है, मेरा काम है, किसी का भी काम, आपकी नीयत अगर है ना पॉजिटिव, अगर आप उसको अच्छे वे में करना चाहते हैं, इंसानी खिदमत करना चाहते हैं, ठीक है, आपको उसका अजर मिलता है। और ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि आप सही बात पे हैं, कि आप गलत हैं, कि आप सही हैं। ये सर्टिफिकेट या मैं और आप मुंह से कह के नहीं सकते। अच्छा सर, अभी गुफ्तगू हो रही थी कि आपके पेशेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो आपसे इलाज करवाते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि आप किस तरह से हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, सही करते हैं काम या नहीं करते। बहुत अच्छी बात थी। इसी से ही रेलेवेंट मेरी और बात है, आपकी गुफ्तगू से और आपके रूहानी इलाज से काफी सारे लोग जो है मुस्तफीद हुए हैं, उनकी जिंदगियां बदली हैं। कोई ऐसा वाकया आपको याद है जो आप समझते हैं कि यार ये मुझे याद रहेगा, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा उसके साथ हुआ हो कि जो आपने फील किया हो कि यार ये मुझे भूलेगा नहीं बंदा? एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया था मेरे साथ ऐसा है, मेरे जो है ना, अब जैसे कि इसमें आपके ना दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे, एक तो इंसान की नीयत का भी पता लग जाएगा। एक वाकया ऐसा ही था, एक जो ना मेरे पास ये तकरीबन कोई साल पहले की बात है, एक मेरे पास ना क्लाइंट थे, भाई के थे, वो दो भाई थे, बड़े भाई की शादी हुई भी थी, एक छोटे भाई की नहीं हुई। तो वो ना मुझे किसी दोस्त के थ्रू ना मेरे कॉल आती है कि ऐसे करके ना छोटे भाई को कोई ना स्पिरिचुअली कोई ना मसला है उसको, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई उसके साथ ना मसला चल रहा है, और वो घर पे भी यानी कि बहुत यानी कि ना ऑकवर्ड सी ना अपना ना हरकतें कर रहा है, ठीक सही नहीं है वो। खैर मैंने उनको पहले कुछ बताया रेमेडीज वगैरह, मैंने कहा आप ये करके देखें, वो इंशाल्लाह ताला फर्क पड़ जाएगा। नहीं पड़ा फर्क, फिर दोबारा उनका फोन आया, तो उनके फिर बेहद इसरार के ऊपर फिर मुझे ट्रैवल भी करना पड़ा, दूसरे जो सिटी गया, मैं कराची रहते थे वो, तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ा, मैं उधर गया। जब मैं गया वहाँ जाके मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो वो उन्होंने ना अपने आप को कमरे में बंद किया। अच्छा साहब ने, हाँ, उनके भाई आए हुए थे दूसरी कंट्री से, पाकिस्तान आए हुए थे, तो उन्होंने खैर दरवाजा खुलवाया। मैंने उनको बोला जी आप बाहर ही रहें, तो मुझे जरा इनसे बात करनी है। कहते नहीं जी, इन पे तो निस्ता करके है, तो इस पे तो जेल आता है, तो ये तो मार देगा आपको, ये कर देगा। मैंने कहा यार जिंदगी और मौत देने वाली ऊपर जार बैठी हुई, जिन्नात हो गए, कोई भी मखलूक हुई, हम सब उसके हुक्म के ताबे हैं। जब जान निकलनी है तो उसके हुक्म से निकलनी है, वो तो बैठे बैठे निकल जाएंगे, ठीक, उसका तो पता है। मैंने कहा इतना तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना तो ना ईमान बंदे को मजबूत होना चाहिए, अगर इतना भी ना हो तो फिर तो किसी भी शोबे में तो फायदा नहीं। खैर मैं अंदर गया, मैंने उससे बात वगैरह की, जो वाइफ्स आ रही थी उसके पास से, ये सारा मुझे जो है ना अंदाजा हो गया कि क्या है। तो मैंने उसको उठा के बिठाया, मैंने कहा यार आप क्या चाहते क्या हो, आप मुझे सिर्फ ये बात बताओ। वो यानी कि अपने अंदर ना दूसरी आवाज चेंज करने की कोशिश में था कि जी मैं बताऊँ जी मेरे अंदर। मैंने कहा यार आपके अंदर कोई जिन्नात वगैरह नहीं, जिन्नात थे नहीं है। मैंने कहा यार आपका मसला क्या है, आप मुझे सीरियसली बताओ, क्लियर टू कट बताओ
میں آپ کا مسئلہ سالو کر رہا ہے. ہیلپر ہوں, میں آپ کو ہیلپ کروں گا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ برخودار شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے اپنی مرضی سے. ان کی بات کی پکی ہوئی تھی بچپن سے ان کے فیملی میں. اب وہ ان کے فیملی والے کہتے تھے جی ہم جہاں کہتے ہیں اگر آپ وہاں پہ شادی کریں گے تو آپ کو ہم باہر جانے دیں گے, کیونکہ وہ کہتے جی ایک تو میں نے باہر جانا ہے شادی کے بعد, ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ 2-3 کے مطالبے تھے جو ان کے پورے نہیں ہو رہے. اب اس کی وجہ سے انہوں نے ایک یہ وہ بنایا ہوا تھا کہ جی مجھ پہ جینا ہے. تو میں نے خیر ان کی ساری بات سن کے میں باہر آیا, میں نے آ کے ان کو بتایا, میں نے کہا جی یہ بات ہے سر, تو آپ اس کی کر دیں, وہ جہاں پہ شادی چلتا ہے. تو یہ تو اسلام کے اندر بھی ہے کہ جہاں پہ چاہے وہ. آپ نے بتایا کیا کہ اس کا جن یہ کہہ رہا ہے یا خود وہ کہہ رہا ہے؟ میں نے یہی بتایا, میں نے کہا جی وہ جو جن ہے نا وہ محبت کا جن ہے, اور وہ محبت کے جن کو محبت ہی ٹھنڈا کر سکتی ہے. تو میں نے کہا جی آپ اس کو جو ہے نا اس طریقے سے کر کے آپ ان کا مسئلہ حل کرائیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں. تو وہ ایک واحد واقعہ تھا کہ جس میں میں نے جو ہے نا ان کو میں نے بتایا, انہوں نے کہا جی آپ چارجز بتائیں, یہ کریں. خیر وہ ساری بات, میں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں نے صرف آپ کی ایک نا ہیلپ کر دی. اگر واقعی میں کوئی علاج کرتا یا میں کوئی چیز کوئی استعمال کرتا تو پھر تو تھا کہ میں ان سے چارج کرتا جو میری فیس تھی. جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں وہاں پہ جا کے, تو میں اب ان سے چارج کر لیتا اور میں ان کو کہتا کہ جی یہ ہے جی اس کو جنات ہے, اس کو اس طرح ہے. تو یہ جو آپ کا پہلا سوال تھا, دونوں کے آپ کو اس آنسر میں میرے جواب ملے. ایک تو جو میری نیت تھی میں ان کو کلیئر کرا دیا. ہر پوزیشن جو نا جو کہ وہ جنات نہیں ہوتے, بعض اوقات سائیکیٹرسٹ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, بندے کو میڈیکل کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. یہ انسان کو جج کرنا چاہیے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. پھر اس کی شادی ہو گئی تھی؟ ہاں جی شادی اس کے الحمدللہ ہو گئی تھی, 6-7 ماہ بعد شادی کر دی تھی. اور پھر آپ کا مرید نہیں بن گیا ہوگا؟ نہیں, مرید والا کام تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں, نہ میں نے کسی کو. میرے اسٹوڈنٹس ہیں, آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ, تو اس میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں. میں ان کو تو نمبر میرا چینل وغیرہ کے اوپر میرا چل رہا ہوتا ہے, جو میرا چینل ہے وانی میرا اس پہ بھی چل رہا ہوتا ہے. تو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور میں ان کو گائیڈ لائن بھی دیتا ہوں, اور جن کا علاج کرتا ہوں ان کو بھی پراپر گائیڈ لائن دیتا ہوں. پھر وہ لوگوں کا پیار ہے کہ اگر وہ رابطے میں رہتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں. میں نے دوبارہ کبھی ان سے کچھ چارج نہیں کیا کہ آپ مجھ سے رابطے میں رہنے کے. میں ہاں یہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی اگر کوئی جواب دینے میں کوئی دیر سویر ہو جائے اس کے لیے معذرت ہے, کیونکہ میسیج بہت ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ, وہ پھر ٹائم لگ جاتا ہے ان کا آنسر وغیرہ. کیونکہ میں خود ہی آپریٹ کرتا ہوں اپنا واٹس ایپ, میں خود ہی آپریٹ کرتا ہوں, میں نے کوئی اسسٹنٹ نہیں رکھا ہوا. اس کی وجہ ہے لوگوں کی پرائیویٹ بات ہوتی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی, تو پرائیویٹ بات میں خود ہی سنتا ہوں. میں اگر اور کسی کو بولوں گا نا تو وہ پھر نا لوگوں کی نا پرائیویسی لیک ہو جاتی ہے, سوری. تو میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ لوگوں کی پرائیویسی لیک, کیونکہ ہمارا کام ہے لوگوں کی پرائیویسی رکھنا, لوگوں کی پرائیویسی لیک نہیں کرنا. بالکل کہ میں 4 بندے رکھ لوں. الحمدللہ آئی کین افورڈ, میں افورڈ کر سکتا ہوں, مگر بات یہ کہ میں کیوں کروں. میں اس لیے لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ دیر سویر ہو جائے گی, مگر میں خود ہی سن کے آپ کو جواب دوں گا. میں نے اور کسی کو آپ کا مسئلہ نہیں سنانا. ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ پرائیویٹ ہوتے ہیں, بالکل سنانے کے قابل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اب جو بہنیں ہیں, خواتین ہیں, ان کے مسئلے ہوتے ہیں, کچھ بھائیوں کے ایسے مسئلے ہوتے ہیں. تو وہ لازمی نہیں ہوتا کہ میں کسی کو بیچ میں ڈالوں اس طرح. ابھی ریسنٹلی پہلے اسرائیل اور فلسطین کا ایشو چلا ہے, اب اسرائیل اور ایران کا ایشو بھی چلا ہے, وار والا, اور اب سنا جا رہا ہے کہ وہ اس کے درمیان سیز فائر ہو گیا. اور یہ تو خیر کہنے کی باتیں پراپرلی ہوا نہیں ہے, چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, نیشنلی انٹرنیشنلی مسئلہ ہے, اور کیونکہ ہمارے مسلم کنٹری اس میں انوالو ہے. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا پریڈکٹ کرتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا کہ یہ وار کب تک چلے گی اور اس کا اینڈ کیا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی چیز ہے کہ دنیا میں جو آپ وار کی بات کر رہے ہیں نا, دنیا میں وار آج سے تقریباً جب سے یہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے اس کے کچھ سالوں بعد ہی جب سے دنیا اسٹیبل ہوئی, تب سے ہی تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز ہو چکا تھا تھوڑا تھوڑا. یہ وار کے نا طریقہ کار ہے. طریقہ کار سے مراد ہے کہ پہلے جنگ میں ہوتی تھی اسلحے سے ہو رہی تھی, یعنی کہ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا پھر میں اس کے بعد وہ آگے لے جاؤں گا. پہلے جنگیں ہوتی تھی کہ وہ اسلحے سے ہو رہی ہیں, میزائل وغیرہ سے, یا ویسے راکٹ. پہلے نا ایٹامک جنگیں نہیں تھی جو 2 ہوئی ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد. اس کے بعد یہ جتنا بھی کچھ تھوڑا بہت ورلڈ میں چلتا رہنا, یہ اس کی نا انڈیکیشن تھی کہ ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں. مگر وہ شروع ہو چکی جو ہے نا 2019 کے بیچ میں ہمارے پاس اپنا جو ہے کورونا آیا. اب 2020 تو ہمارے ادھر تھا, ٹھیک ہے. ایک ایسا بھی دنیا کا ملک ہے جہاں پہ اس ٹائم 2012 تھا, ٹھیک ہے, وہ تھا ایتھوپیا, جو کہ ابھی بھی پچھلے کیلنڈر کو فالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک نا مکمل ڈیٹیل پوڈ کاسٹ میں آپ کو جو ہے نا بتاؤں گا. یہ ایک نا مکمل ڈفرینٹ ٹاپک ہے, پورے اس میں کیونکہ نا کور کریں گے تو پھر میں اپنے ویورز کو بھی ساری باتیں نا سمجھاؤں گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. ابھی صرف اتنی ہنٹ کافی ہے کہ ایک ایسا ملک ہے ایتھوپیا جہاں پہ جو کہ ابھی بھی نارمل سے 7 یا 8 سال پیچھے چل رہا ہے, جو کہ ایکچوئل جو ہمارا جو ہے نا 13 مہینوں کا کیلنڈر تھا, جس کو 12 مہینوں میں کر دیا گیا تھا.
لیکن ہم اس کو اگر دیکھیں، چلو وہ تو ایک ٹائم کی بات ہے اور کیلنڈر کے لیول کی بات ہے، یہ جو وار کا میں آپ کو وہی میں نا اسی طرف ہی آ رہا ہوں. آپ دیکھیں یہ جو 2020 میں ہوا ہے ہمارے 2012 میں ایک فلم کا آیا تھا کہ 2012 میں اینڈ آف دا ورلڈ ہوگا. آپ کو شاید یاد ہو کہ 2012 از دی اینڈ آف دا ورلڈ. وہ ایکچوئل میں جو 2020 میں جو کورونا آیا ہے نا وہ 2012 میں ہی ہوا ہے. وہ جو وار ہوئی وہ بایولوجیکل وار تھی. اس میں کتنا بندہ مرا ہے؟ کم سے کم 20-25 لاکھ سے بھی زیادہ بندہ مرا ہے. سوری میرے پاس وہ ایکچوئل مجھے ابھی فگر کا پتا نہیں ہے، مگر جیسے ایک جنگ ہوتی ہے نا، ایک جنگ کے برابر اس میں جو ہے نا بندہ مرا ہے. بہت زیادہ بندے اس میں فوت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طرح سے جنگ تھی. وہ ہم اس سے بھی نکلے. اب یہ مزید آگے جا کے جو فائٹر جو جنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس طریقے سے، یہ بھی اسی کی انڈیکیشن ہے. مگر اگر ہم یہ بولیں کہ ان جنگ سے اپنا جو ہے نا ابھی نا ورلڈ وار 3 لگ جائے گی اور دنیا کا ختم ہو جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو سال گزرا ہے نا، یہ جو سال جا رہا ہے 2025، یہ مریخ کا سال ہے، مارس کا سال. ٹھیک ہے. اور مارس جو ہے نا وہ ایک جنگجو سیارہ ہے. تو یہ سال یہ جب شروع ہوا تھا، میں نے اپنے چینل پہ بھی اور بھی 1-2 چینل سے جہاں پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ سال کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہوں گے اور یہ پورا نا تضادات کا سال ہے. اس میں ہوں گے پھر بیک ہوگا، ہوں گے پھر بیک ہوگا. اب یہ جو سال جب جائے گا اینڈ کی طرف جائے گا، تھوڑے سے معاملات کچھ بہتر ہوں گے. تو نیکسٹ ایئر لگتا ہے کہ اس طرح کے یہ معاملات جو ہیں سارٹ آؤٹ ہوں گے. یہ سارٹ آؤٹ تو آپ اس کو اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پہلے چل رہا تھا نا 2025 سے، ویسے ہی چلتا رہے. مگر اگر آپ یہ بولیں کہ جنگ کی طرف چلے جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، تو ایسا ابھی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اسٹرالوجی کا اگر آپ دیکھیں تو ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں اصل میں چینجنگز بہت آ رہی ہیں، مگر ابھی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. باقی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نا، فائنل فیصلہ تو میرے رب کا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں جو ایک جو نا پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ تو چلتا رہے گا اس طریقے سے کر کے. تھوڑا بہت نا وہاں پہ مسئلہ، ادھر مسئلہ، بارڈرز پہ مسئلہ، اور یہ سال تو خاص طور سے رہے گا اس طرح کا. مگر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جیسے نارمل چل رہا تھا، اس سے پہلے چل رہا تھا، تو اس طرح کے معاملہ چلتے ہیں. اچھا سر، جو نظر بد ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، یا جنات ہوتے ہیں، تو سائنس اس سے اتفاق نہیں کرتی. سائنس کسی چیز کو مانتی ہی نہیں ہے. تو آپ اس تضاد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سائنس مانتی ہے، مگر سائنس اپنی لینگویج میں مانتی ہے. سائنس کی ایک اپنی لینگویج ہے. سائنس اس چیز کو لیتی ہے انرجیز وائز کہ جی آپ کو انرجیز ہے. اب میں کوئی بات کر رہا ہوں، آپ کوئی بات کریں، ہمارے منہ سے کوئی بات نکل رہی ہے، تو یہ صرف آواز نہیں آ رہی، ساؤنڈ نہیں آ رہا. ساؤنڈ کے ساتھ ایک ایئر بھی نکل رہی ہے. جو ایئر ہوتی ہے نا، اس کو یہ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں ساؤنڈ کے ساتھ انرجی. ٹھیک ہے. یہ جو انرجی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا، تو جو ہماری آنکھیں ہیں وہاں سے بھی انرجی نکلتی ہے، ریز نکلتی ہے. ٹھیک ہے. سائنس اس کو مانتی ہے کہ جی یہ جو نا آپ کا جو اورا ہے، جو آپ کی ریز ہے، وہ آپ کی نیگیٹو اور پازیٹیو ہوتی ہے. اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ سائنس کا ایک نا علیحدہ کانسیپٹ ہے جو کہ 1400 سال پہلے ہمارے قرآن نے اس کو بتا دیا. یہ نظر بد ہے اور سائنس آج اس کو مانتی ہے، مگر اس کو قرآن کی لینگویج میں اس لیے نہیں مان رہی کیونکہ اگر مانے گی تو وہ پھر جو نا فاصلہ ختم ہو جائے گا. یعنی کہ ایک جو نا مسلم اور جو نان مسلم جو آج کل ہیں، جو مطلب کہتے ہیں کہ جی نہیں جی وہ نہیں مانتے، یعنی کہ اسلام اور اینٹی اسلام جو چلتا ہے آج کل. کیونکہ سائنس اگر اس چیز کو مان لیتی ہے، پروون کر دیتی، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر جو نا ایک ٹائم آئے گا کہ دین جو ہے نا پوری ورلڈ کے اندر آپ کا. ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مانتی ہے لیکن طریقہ کار ایک بہانہ بنایا ہوا ہے نا انہوں نے، ایک اپنا طریقہ کار رکھا ہوا ہے نا سائنس نے کہ ہم جو ہے اس کو نا اس لینگویج میں ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہے انرجیز ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو انرجیز ہیں دنیا میں. اور وہ جب سے دنیا بنی ہے، عدل سے لے کر اختتام تک یہ رہیں گی. ٹھیک ہے. عدل سے لے کر اختتام تک رحمان اور شیطان کا تعلق تھا. ان کی جنگ تھی اور ان کی جنگ رہی. ہماری سب سے بڑی جنگ آپس میں نہیں ہے، نہ پہلے نہ انسانوں کی کبھی بھی آپس میں جنگ رہی. انسان کی ہمیشہ جنگ رہی ہے شیطان نے مختلف روپ لیے ہیں دنیا کے اندر. اور یہ دنیا میں یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی یہ قتل عام ہوئے ہیں، جتنا بھی کچھ ہوا، یہ سارا جو ہے نا شیطان نے روپ لے کے ظاہر سی بات ہے ابن آدم کو اس نے نا بھڑکانے کا وعدہ کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ جی میں تو یہ کروں گا، میں تو بلڈ میں شامل ہوں. صحیح. اچھا، آپ ایک جیمولوجسٹ ہیں اور یہ پاکستان میں اوور آل بھی جہاں پہ بھی مسلم لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ نا ایک غلط نقطہ نظر پایا جاتا ہے، غلط فہمی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پتھر پہننا بدعت ہے اور غیر اسلامی ہے. تو آپ اس چیز کی کس طرح وضاحت کریں؟ پہلی چیز تو یہ ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نا مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی سٹونز کو پہنتے ہیں، وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ وہ نہیں پہنتے. اب دوسرا سوال آپ کا یہ کہ بدعت ہے. بدعت ہم کس کو کہتے ہیں؟ بدعت ہو گیا، شرک ہو گیا، یا یہ لفظ کے معنی اگر آپ سمجھے نا
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو دوسرے کو شریک ٹھہرانا. شرک ہو اگر ہم اس کا کانسیپٹ کو سمجھے کہ شرک وہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرایا. اب ایک اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو ہم استعمال کر کے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم پازیٹیولی یوز کر کے, اور اگر ہم اس کو اپنے یوز میں لیتے ہیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے. نمبر 1 یہ میں نے آپ کو جنرل اس کا آنسر دیا. دوسری بات ہے کہ اگر یہ بدعت ہوتی, ٹھیک ہے, تو حجر اسود آج وہاں نہ لگا ہوتا. سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ ادھر جاتے ہیں, اس کو چومتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. جنت کا پتھر کہا گیا. جنت میں اللہ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر یہ بات نہ کی ہوتی مرجان سٹون کی اور یاقوت کی بات نہ کی ہوتی کہ آپ کو یاقوت سے بنے ہوئے محل اور مرجان, ٹھیک ہے, سٹون سے بنے ہوئے آپ کو محل دیے جائیں گے. آپ کو زمرد کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اگر یہ سٹونز کی کوئی افادیت نہ ہوتی تو یہ چیزیں نا قرآن مجید میں ڈیفائن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو نمبر 3 بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے پہاڑ سے محبت تھا, ٹھیک ہے, اور وہ یہ نہ کہتے کہ میں جتنی محبت احد سے کرتا ہوں احد بھی اتنی محبت مجھ سے کرتا ہوں, ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں دی ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے. یہ انسان پہ ہے کہ اس کی ڈائمینشن کو اور اس کی افادیت کو انسان کس طرح سمجھتا ہے. راستے ہیں نا, راستے بہت سارے راستے ہیں, آسمان کے بھی بہت سارے راستے ہیں, مگر ان کی ڈائمینشن ڈفرینٹ ہے. ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم ان کو سمجھیں گے نا پھر ہمیں پتہ لگے کہ اصل میں کائنات, ہم ان کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو باتوں کے اندر. اگر آپ اس کو سمجھ جائیں نا, آپ صبح نیچر سے بات کریں اور رات کو جس نے یہ کائنات بنائی ہے آپ اس سے بات کریں, آپ کو ساری تھیوری سمجھ میں آ جائے گی. آپ کو کسی کے پاس جانے کی, کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو خود ہی چیزیں وہ ساری کی ساری, آپ کا جب ایک نا کنیکشن ہو جائے گا, جب آپ کی فریکوینسی جا کے لگے گی, ایک فریکوینسی چل رہی ہے, قدرت کی چل رہی ہے فریکوینسی. اب اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے بھائی جو اس فریکوینسی میں آ جاتا ہے میں اس کو ہر بات سمجھا دیتا ہوں. جب آپ اس فریکوینسی میں آ جائیں گے نا, خاص طور سے یہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہتا ہوں جو ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ینگ جنریشن ہے, یونیورسٹیز وغیرہ میں جا رہے ہیں, کورسز کر رہے ہیں, اپنا جو الائنمنٹ ہے نا, اپنی الائنمنٹ کو اس انرجی کے ساتھ ملائیں. اس کے لیے کوئی اسپیشل آپ کو کوئی وظیفے نہیں کرنے, کوئی عملیات نہیں کرنی بیٹھ کے, جسٹ ایک انرجی کے ساتھ آپ نے انرجیز کو الائن کرنا ہے اپنی. اور آپ کی جتنی بھی کوئی پرابلمس ہے, کوئی ٹارگیٹ ہے, وہ آپ کو خود بخود ہی آپ کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالتا رہے. آپ اپنے ساتھ وقت گزاریں, اسٹوڈنٹ ہے نا, آپ اپنے ساتھ وقت گزاریں, بات کریں. اچھا, پتھر کی بات ہو رہی تھی, تو آپ پتھر ریکمینڈ کرتے ہیں جب لوگوں کو تجویز کرتے ہیں کہ آپ یہ پتھر پہنیں, تو اس وقت آپ کن روحانی اور سائنسی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو دیئر برتھ چارٹ, جو ان کا برتھ چارٹ ہوتا ہے, کیونکہ برتھ چارٹ کے اندر جو ٹائم زون واحد ہوتا ہے, ٹائم کے اوپر ہی پوری کائنات ہے, ٹائم کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے, ٹائم کے اوپر ہی قیامت آنی ہے, ٹائم پہ ہی دنیا بنی ہے, ٹائم سے ہی ہم جیتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, ہم ٹائم کے اکارڈنگلی ہم لوگ یہاں پہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, ٹائم سے ہم سوتے ہیں, ٹائم سے کھاتے ہیں, ٹائم سے کام کرتے ہیں. جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے اس کا ٹائم زون ہوتا ہے, جس وقت وہ پیدا ہوا ہوتا ہے اس وقت جو سٹارز کی پوزیشن ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اس کو دیکھتے برتھ چارٹ کے اکارڈنگلی کہ اس کے لیے کیا بہتر رہے گا, پھر ہم اس کو وہ اسٹون ریکمینڈ کرتے ہیں. اسٹون کو پھر اس کے بعد ہم اس کو اس کی ریمیڈی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ والا اسٹون اس دن پہننا ہے, یہ دعا پڑھ کے پہننی ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ آپ نے یہ دعا پڑھ کے پھونکتے رہنا ہے. آپ کا جو اورا ہے وہ آپ کا نا کلین رہے گا. آپ کو اسٹون کو جو آپ نے جو رنگ بنائی ہے آپ نے اس کو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کلین کرنا. وہ اس کو نا کلین کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں, واٹر کا جو بھی کوئی ہوتا ہے, واٹر بنانا ہوتا ہے ایک وہ بنا کے آپ اس کو رنگ ڈال دیں, آپ اس کو کلین کریں. اور بعض لوگوں کا سوال تھا کہ جی اسٹون ہمیں اگر ناموافق ہے برتھ چارٹ کے بعد بھی تو ہم کیا کریں, تو ہم ان کو پھر یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جب ہم نے آپ کو اکارڈنگلی برتھ چارٹ کے, کیونکہ میں جن کو اسٹون دیتا ہوں جو مجھ سے برتھ چارٹ بنواتے ہیں میں ان کو اسٹون بھی دیتا ہوں, میں ہی دیتا ہوں, ریکمینڈ بھی میں ہی کرتا ہوں, میں ہی ان کو اسٹون دیتا ہوں. تو میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو اسٹون دی ہے, آپ یہ اسٹون پہلے خالی اپنے پاس رکھیں 3 سے 5 دن, رات کو اپنے سراہنے کے پاس رکھ کے سو جائیں. اگر آپ کو کوئی بیڈ ڈریم آتا ہے آپ مجھے بتائیں, اگر اس سے آپ کی کوئی وائفس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی آ رہی ہے, آپ کو کام کرنے کا دل نہیں کر رہا, آپ سست ہو رہے ہیں, آپ یعنی کہ نارمل روٹین لائف سے آپ نا پیچھے ہو گئے, تو پھر تو وہ اسٹون کی بجائے آپ کو کوئی نا الٹرنیٹیو اسٹون دینا پڑے گا. نہیں تو پھر آپ اس کی رنگ بنوا لیں, اور آپ اس کو نا فنگر بھی ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کون سی فنگر میں پہننا ہے, آپ کا ہاں کس مقصد کے لیے, کیونکہ یہ 5 انگلیاں جو ہے نا انسان کی, یہ اسٹارز کو نا ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ آپ کی کری ہوتی ہے وینس اور مارس کو کری ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ نا ماؤنٹ وینس اور مارس ہوتا ہے, یہ آپ کی جوپیٹر کو کرتی ہے, یہ والی آپ کی سیٹرن کو کر رہی ہے, یہ آپ کی رنگ فنگر ہے جو کہ آپ کی سن فنگر کہلاتی ہے, یہ آپ کی مرکری فنگر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ نا عطارد کی فنگر کہلاتی ہے. اب یہ ان میں رنگس پہننے کا کانسیپٹ ہے وہ ہوتا ہے برتھ چارٹ کے حساب سے. اب کہاں پہ کوئی کس کا
سن ویک ہے ٹھیک ہے نا, کسی کا سیٹرن ویک ہے, پھر اس کے حساب سے اس کو اسٹون ریکمینڈ کیا جاتا ہے, ڈے ریکمینڈ کیا جاتا ہے, دعا اس کی ریکمینڈ کی جاتی ہے انہوں نے جس ساتھ میں پہننا ہے, کیونکہ 12 سات ہوتی ہے, کیونکہ 12 سات چل رہی ہوتی ہے. یہ کافی ان ڈیٹیل گفتگو چلی ہے, اور اوپر سے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, نیکسٹ ٹائم اگر کبھی ہوا تو اس پہ بھی میں آپ کو ضرور گائڈ کروں گا. 12 سات ہوتی ہیں, اس کی سات کی دعا ہوتی ہے, وہ دعا پڑھ کے اس کو صحیح طریقے سے پورا ایک ریچول ہوتا ہے اس کا. اسٹون ایسے نہیں پہننا ہوتا کہ اسٹون آپ کو پسند آیا, آپ نے اٹھایا کسی جویلر کی دکان سے, آپ نے پہن لیا, پھر آپ نے جس نیت سے پہنا ہے نا پھر وہ ویسے ہی رہے گا. اگر آپ نے وہ اس کو آپ نے نا پروٹوکول کو فالو نہیں کیا نا, اس کو آپ نے وہ عزت نہیں دی. اگر ہم کہیں جاتے ہیں, اگر ہم اتنے کیپیبل ہیں اور ہم کہیں جا رہے ہیں اور اگر اگلا ہمیں نہیں عزت دے رہا, پھر ہم وہ والی چیز کو اپنا جو ہے نا اس کے سامنے ہم اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ یار ہمیں جو پروٹوکول چاہیے وہ ہمیں ملا نہیں. اب اس میں اسٹونز ہے نا, اسٹونز کو ایک پروٹوکول چاہیے, کیونکہ یہ نا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اب ہاں ہر چیز فیل کرتی ہے. آپ کا درخت ہے نا, درخت بھی فیل کرتا ہے. آپ درخت کو اگر کاٹیں گے نا تو درخت بھی قیامت والے دن اس بات کی گواہی دے گا. انہوں نے مجھے غیر ضروری طور سے پتھر تو دیکھیں نا, وہ تو بے جان ہے اور اس میں نہ کوئی سانس ہے, نہ ہی وہ بڑھتا ہے, جس طرح کی اس کی شیپ ہوتی ہے اسی میں رہتا ہے. تو وہ مخلوق میں ہم کیسے اس کو کاؤنٹ کریں؟ سر اسپرچولی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلے آپ اس کا نا اسپرچولی جواب سن لیں. اگر پتھر بے جان ہوتا جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا, تو حضور پاک پہاڑ کے بارے میں یہ نہ فرماتے کہ احد کو جیسے مجھے احد سے پیار ہے ویسے احد کو مجھ سے پیار ہے. سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. تو یہ ایسے کوئی بے معنی بات نہیں ہے. ہم لوگ اسپرچولیزم پہ بلیو کرتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق اسلام سے ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو ہر مذہب کرتا ہے, مگر ہمارا اس لیے زیادہ بلیف سسٹم زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا. دوسری بات آ جائے سائنٹیفکلی. اگر آپ سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں نا, پتھر کے اندر انرجیز ہیں, آلریڈی معدنیات ہیں, یہ پہاڑوں سے نکل رہا ہے. پہاڑوں کو حضور پاک نے بے جان نہیں کہا, جو جاندار بولا ہے. یہ حضور پاک کی جو حدیث ہے, اگر آپ اس کا مفہوم بھی نکالیں گے نا, آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں, آپ اس کو کریں گے تو آپ کو نہ خود پتہ لگ جائے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب اس کے اندر جو معدنیات ہوتی ہیں نا, جو انرجیز ہوتی ہیں, جب ہم اس کو پہنتے ہیں, جب اس میں دھوپ کی روشنی آ کے لگتی ہے سن کی, اس کے اندر سے انرجی نکلتی ہیں جو ہماری اسکن میں پینیٹریٹ ہوتی ہیں, جو ان پورس کے اندر جاتی ہیں. جب وہ پورس میں جاتی ہیں نا تو وہ ہمارے بلڈ کے اندر جب شامل ہوتی ہیں, ہمارے اورے کو اسٹرانگ کر دیتی ہیں. یہ جو سائیکل چلتا ہے, یہ جو ہم پہنتے ہیں, یہ اثر مطلب کہیں نہ کہیں وہ ریز کے ساتھ بالکل 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 وہ آپ کا اورا اسٹرانگ ہو رہا ہے. آپ کا اورا اسٹرانگ ہوگا. یہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے بات کر رہا ہوں جن کے پیپرز ہونے والے ہوتے ہیں, جو اپنے کیریئر کو لے کے بڑے پریشان ہوتے ہیں. نہیں, آپ یہ ریمیڈیز ہیں, ریچولز ہیں, آپ ان کو کریں. آپ کو نہ فائدہ ہوا, آپ نے مجھے بولا جی ہمیں فائدہ نہیں ہوا, 101% فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز اس کائنات میں دی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے یار. ڈائمینشنز کو استعمال کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ نے چلنا کس طرح ہے اس میں. جب آپ وہ کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. صحیح, ماشاءاللہ, بہت اچھی سر, یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے. یہ ہمارے جو اسٹونز کے حوالے سے تھی, یقیناً یہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن ہے. ہر کسی کے جو اسٹون پہنتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ خیر انفارمیٹیو ہے. کچھ باتیں مجھے نہیں پتہ تھیں ایکچولی, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ابھی پتہ چلی ہیں. اچھا سر, جب کوئی شخص نا امید اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو وہ بہت ساری پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ ایسے انسان کو اگر آپ کے پاس لائیو آ جاتا ہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں, اور اگر آپ کو آن اسکرین سن رہے ہو ہمارے ویورز تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا اپنی سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو اپنی تھیراپی کی ضرورت خود ہوتی ہے. ٹھیک, ہم ان کو صرف تھیراپی کرتے ہیں, ان کی برین تھیراپی, یعنی کہ جو ہے نا ان کی جو ہے نا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے. دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے اسپرچل ریمیڈی. تیسری چیز جو آتی ہے اس میں وہ آتی ہے اسٹون ریمیڈی, ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو اس میں آتی ہے جو کہ بہت خاص ہوتی ہے وہ آتی ہے ان کی کہ ان کا جو کانسیپٹ ہے, جو ان کا لگاؤ ہے خدا میں, وہ ان کا کتنا کا ہوتا ہے, ان کی ول پاور کتنی. چار چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ہم مختلف اینگل سے لیتے ہیں. جس کے اندر جس چیز کی کمی زیادہ ہے اس کو زیادہ کر لیتے ہیں, جس کی کم ہے اس کو نارمل رکھتے ہیں. مگر یہ ان چار چیزوں کو ہم لیتے ہیں کہ ایک انسان اس وقت کیا سوچ رہا ہے, اس کی سائیکی کو لے کے اس کو پورا جو ہے نا اینالائز کر کے اس گفتگو کے اندر ہم اس کو اس کے حساب سے اس کو گائیڈ کریں. میرا کہنا یہی ہے, اور جو ابھی بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں ویورز, میں ان کو یہی بات بولوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو ہر حال میں پازیٹیو رکھیں. جب آپ پازیٹیو رکھتے ہیں نا اپنے آپ کو, جو سوچتے ہیں نا وہ ہوتا ہے. آپ نے سوچا کہ میں نے یہ والے پیپرز میں یا میں نے اس انٹرویو میں پاس ہونا ہی ہونا, تو چاہے آپ کو دیر سے کال آئے آپ نے پاس ہونا ہی ہونا. چاہے آپ کو
آپ پورے 2 سال تک فیل ہوتے رہے، مگر اس دفعہ اگر آپ نے سوچا جی اس دفعہ پیپر بھی مشکل ہے اور آپ نے کہا جی میں نے پاس ہونا ہے، تو آپ نے پاس ہونا ہے، کیونکہ وہ جو آپ نے سوچا ہے نا اس کی ایک انرجی ہے جو کہ وہ فریکوینسی کے ساتھ جا کے لگے گی. جب آپ سوچتے رہو گے نا وہ لگے گی. وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی تو ہے جس طرح کا گمان کرو گے، جس طرح کا آپ نے گمان کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا ہے نا. اب وہ لوگ کہتے ہیں نا یار ہم نے اوکھے سوکھے ٹائم کے لیے پیسے بچا کے رکھے ہیں، تو میں یار اکثر بات کہتا ہوں پیسے تو ختم ہو جاتے ہیں مگر وہ نا اوکھا ٹائم آتا ضرور ہے، یعنی کہ مشکل وقت آتا ضرور ہے. پیسے آپ نے مشکل وقت کے لیے رکھے ہوئے نا اکثر ہیں. کئی لوگ کیا پتہ میری یہ نا اس بات سے اتفاق نہ بھی کریں، جو لوگ ہوتے ہیں نا مطلب پریکٹیکل زیادہ ہوتے ہیں، دنیا کو انہوں نے زیادہ دیکھنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. تو میں کہتا ہوں جی توحید کے بغیر کچھ نہیں ہے، پیسے کے بغیر تو سارا کچھ چلتا ہے. پیسہ اور جو ہے نا رزق اور موت یہ تو حتمی آنی ہے. تو اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. جس کا وعدہ کیا ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو ہم نے پروف کرنا ہے ہم وہاں نہیں جا رہے. اسی سے ریلیونٹ ہی میرا آپ سے سوال ہے، آج کے دور میں روحانیت اور سچائی کے ساتھ جینا کتنا ممکن ہے؟ دیکھیں جی آج کے دور میں نہیں، یہ تو ازل سے ہی ہے. روحانیت ہی سچائی ہے، یہ تو دھوکہ ہے. دنیا جو ہے نا یہ دھوکہ ہے. اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی، بالکل ایسے یہ دنیا کا مال ہے، دنیا کی چیز ہے، دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ تو دھوکہ ہے. روحانیت کا جو کانسیپٹ ہے نا، اصل میں جو روحانیت کانسیپٹ ہے وہ ہے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اسی کو روحانیت کہتے ہیں. انسان میں ہے ہی روحانیت اندر، یہ انسان پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس کو کب جا کے دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کب جا کے اندر دیکھے گا، وہ کب اپنے آپ جا کے اپنے آپ کو پہچانے گا کہ یار میں کیا ہوں اور نہ مجھے کس لیے میرے مالک نے ادھر بھیجا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں. جب آپ اس کے راستے پہ چلتے ہو نا تو یہ راستے آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنے راستے پہ چلتے ہو اس کا راستہ چھوڑ کے تو پھر وہ کہتا ہے میں تمہیں تھکا دوں گا بالکل ایسے چلتے چلتے، ٹھیک ہے، مگر ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں. حدیث قدسی ہے نا یہ بہت مشہور ہے. بالکل ہمارا پروگرام جو ہے سر میں تو چاہ رہا تھا کہ ہم گفتگو کو مزید لمبا کریں، بہت انٹرسٹنگ باتیں کریں، لیکن ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. آخری سوال سر میرا میرے ویورز کے لیے اور ہم سب کے لیے، کوئی ایسی دعا یا وظیفہ یا کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو اسپیشلی آج کے دور میں؟ آج کے دور میں کیونکہ ینگ جنریشن ماشاءاللہ سے زیادہ ہماری اپنا موٹیویٹ ہوئی ہے ان کاموں کی طرف جن کاموں کی ان کے کیریئر کو بھی ضرورت نہیں ہے. ہم دوسرے کاموں کی طرف زیادہ فوکس کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی طرف زیادہ فوکس کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف نہیں فوکس کر رہے. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں کیا کرنا، ہمیں دوسروں کی غلطی فوراً نظر آ جاتی ہے، ہمیں اپنی غلطی نہیں نظر آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہم نے غلط کیا ہے اور کہاں پہ وہ چیز صحیح نہیں ہو رہی ہم سے. اپنی اسٹوری میں ہر کوئی اپنے آپ کو نا ویلن نہیں بناتا، ہر کوئی اپنے آپ کو ہیرو بنا رہا ہے اپنی اسٹوری میں، ٹھیک ہے. جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے. آپ ہر حال میں اگر انسان پازیٹیو رہنا شروع کر دے نا، ایک بات میری یاد رکھنا، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں، اپنے جو میرے پاس لوگ آتے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی میری یہی گزارش کر رہا ہوں. آپ جس دن آپ خالق کی شکایت مخلوق سے کرنا چھوڑ دیں گے نا اس دن آپ ٹریک پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. جس دن آپ خالق کی شکایت مخلوق سے کرنا چھوڑ، جب آپ ملتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے، کیسی گزری زندگی، یار بڑی ٹینشن میں یار یہ ہو گیا یار یہ ہو گیا. وہ زندگی تو خالق نے دی ہوئی ہے، کوئی آپ اس کی کمپلین مخلوق سے کری جا رہی ہے، یار وہ خالق سے کرے نا. کیا مسئلہ ہے، آپ کی شارک سے بھی قریب ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اپنی ماؤں سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اپنے والدین سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو وائی ناٹ کہ ہم اپنے خدا سے کیوں نہیں پیار کرتے. کرنا چاہیے. پیار کا دعویٰ کرنا اور پیار کرنا دونوں مختلف چیزیں. جس دن یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. ہاں بالکل ایسے میں اس بات سے آپ کے اتفاق کرتا ہوں. پیار اوریجنلی ہونا اور دعویٰ کرنا تو مختلف چیزیں، چاہے وہ خالق کے ساتھ ہو چاہے مخلوق کے ساتھ ہو. اور ایک اور چیز میں اس کے اندر جاتے ہوئے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نماز پڑھنا اور نماز ادا کرنا یہ بھی مختلف چیزیں ہیں. نماز ادا کرنا سیکھیں، نماز پڑھنا نہ سیکھیں، نماز کو ادا کریں. نیت کے اندر ایک لفظ ڈال لیں، 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز فلانا فلانا، ٹھیک ہے، واسطے اللہ کے، محبت میں میرے اللہ کے. اگر آپ یہ لفظ ڈال لیں گے نا تو وہ نماز آپ کی ادا کرنے میں آ جائے گی. کیا بات ہے، بہت بڑی بات کرے جا رہے ہیں سر. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اپنے الفاظ سے ہمیں ہمارے ویورز کو روشناس کیا. میں آپ کا ونس اگین تھینک یو کہوں گا. جی تو ناظرین آپ سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد ہمایوں حسین مظہر حسین صاحب. کافی اچھی انہوں نے باتیں کی ماشاءاللہ سے. روحانی سفر کے بارے میں بہت اچھی باتیں ہیں، جنات کے بارے میں بھی ہماری باتیں، اور سٹونز جن کو ہم پتھر کہتے ہیں موسٹلی لوگ پہنتے ہیں اس بارے میں بھی کافی انفارمیشن رہی ہے. ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن بھی اسی پہ تھا اور کافی اچھی باتیں ہم نے شیئر کی ہیں.
امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے لیے بھی یہ بہت بڑی انفارمیشن کے لیے پوڈ کاسٹ ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.